اس زمانے میں تو کیونکہ خروج کا مزاج نہیں ہے، اس لیے اس راستے میں نہ نکلنے کو لوگ کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اس راستے میں نہ نکلنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دعوت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے جتنا امت ابتدال کی طرف جا رہی ہے، اگر اس پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا جرم امت کا یہ ہے، جس کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں، سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں۔ جس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں، اس کام کے چھوڑنے کو مسلمان جرم نہیں سمجھتا۔ نہیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو 3 کیفیتیں بیان کی قرآن نے ان 3 آدمیوں کی جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر، وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا 3 تو شرطیں ہیں توبہ کے لیے، اور 3 کہ تائب توبہ کرنے والی کی کیفیت کیا ہو، توبہ کرنے والے کی کیفیت کیا ہو، اور کیفیت قرآن نے اس طرح بیان کی ہے، یہ کیفیت اللہ نے اس طرح بیان کی ہے قرآن میں کہ اپنی ذات سے وحشت، اپنی ذات تنگ ہو گئی، زمین تنگ ہو گئی، اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ میں نے ساری بات یہ سنانے کا عرض کیا تھا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، کہ مومن سے اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو اس کا گناہ اس کو چین سے بیٹھنے نہ دے گا، اس کا گناہ اس کو چین سے بیٹھنے نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں گناہ کرنے والے کو کہ آیا گناہ کر کے یہ خوش ہے یا گناہ کر کے پریشان ہے۔ اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان مومن کو حرام سے روک دے، ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ آپ کی مجلس میں ایک آدمی سے غیبت ہو گئی، ایک آدمی سے غیبت ہو گئی، ایک آدمی سے غیبت ہو گئی آپ کی مجلس میں، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہ فرمایا کنت تہزؤ بالقرآن، تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ عرض کیا کہ میں تو قرآن پر ایمان لایا، آپ نے فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے۔ یہ فرمایا آپ نے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ قرآن کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن پر ایمان لانا اس کو نہیں کہتے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اتنا تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، اتنا تو کون ہاں جانتے تھے، یقین سے جانتے تھے کہ قرآن آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے آسمان کی، جانتے ہی نہیں تھے بلکہ حسد کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کی گئی، طائف مکے کی بستی سے کہ بڑے سردار پر کیوں نازل کیا گیا قرآن، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن پر کیوں نازل ہوا، مکے طائف کی بستی کے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل کیا گیا، ان پر کیوں نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں اتنی بات نہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، سنو، بلکہ اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حرام کو حرام سمجھے اور اسے اپنے آپ کو بچائے، اسے ایمان کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ تاکہ اس کا اخلاص حاصل ہو، اس کا اخلاص حاصل ہو۔